نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سب سے پہلے جو شروع کیا ہے سیرت صحابہ، بلکہ صحابہ نہیں صحابیات، سوری میں نے صحابہ لکھا، سیرت صحابیات، ٹھیک ہے، سیرت صحابیات ہم نے، مطلب صحابہ نہیں صحابیات۔ صحابیات میں سب سے پہلا نمبر کس کا آتا ہے؟ امہات المومنین، اور امہات المومنین میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے خدیجہ کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہلے سب سے یہ سوال اٹھتا ہے کیوں پڑھیں ہم سیرت صحابیات اور ام المومنین کے بارے میں، کیوں پڑھا جائے، یا کیوں بہت سارے ہیں۔ ایک کیوں ہے کہ پڑھا کیوں جائے، سیرت کیوں پڑھی جائے۔ سیرت کیا ہوتی ہے؟ کسی کا کردار، سیرت کہتے ہیں کسی کا کردار، تو وہ کیسی زندگی گزارتے گیا، اس کے سوچ وچار، اس کے کردار عمل کیسا تھا، یہ دیکھنا ہے ہمیں۔ اس کے بعد اگلا کیوں آتا ہے کہ شادیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے 11 بیویاں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ایک جو 11 بیویاں ہیں ان کے اوپر بڑا سوال ہے، کیوں 11 بیویاں، ٹھیک ہے جی۔ تو سمپل سی بات یہ ہے کہ وجہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کے معاملات یا اس وقت کے معاملات، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیویاں ملی نا، 11 شادیاں ان کی کروائی گئی، تو اس میں یہ تھا، خود کر دو جی، اس میں یہ تھا، وجہ کیا تھی، آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ بڑی عمر میں، اور اس کے بعد حضرت سودا بڑی عمر میں، حضرت ام سلمہ بڑی عمر میں، اور درمیانی عمر میں حضرت زینب بنت جہش ہیں، حضرت صفیہ ہیں، اور حضرت ریحانہ ہیں، ایسے مختلف، اور سب سے چھوٹی عمر کی بھی حضرت عائشہ، ساری عمریں ہیں۔ اور پھر انہی امہات المومنین سے ہمیں کردار ملتا ہے اچھی بیوی کا، ہم رب کریں گے تاکہ آپ کو بتائیں کہ سب ہمیں کیا ملتا ہے ان سے، اچھی بیوی کا کردار کیا دیکھیں گے ہم، کہ اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے، اچھی بیوی، اچھی ماں، یہ کوالٹیز دیکھیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز جو دیکھیں گے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سیرت النبی پڑھی، سب کچھ پڑھا، ہم نے ان کی جدوجہد دیکھی، گھریلو اندرونی معاملات، وہ جو بیڈ روم کے معاملات ہیں نا، بیڈ روم کے معاملات وہ کون جانتا ہے؟ بیڈ روم کے معاملات صرف بیوی جانتی ہے، صرف بیوی جانتی ہے۔ اب 11 کی 11 بیویاں ایک ہی بیان، انک لعلی خلق عظیم، سب سے بڑی بات، یہاں ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی، سوچیں آپ، اور 11 کی 11 بیویاں اتنی اللہ کی گواہی دے رہی ہیں کہ سارے معاملات دیکھیں جی، ہمارے ہاں مردوں کے حالات کیا ہیں، باہر مرد بڑے اچھے ہیں، لیکن گھر کے اندر آتے ہی ان کا اندر باہر نکل آتا ہے۔ اور اصل جو کسی کی گواہی دیتی ہے بیوی، اللہ نے فرمایا تم میں اخلاق والا ہے جو دوسروں کے ساتھ اخلاق والا ہے، ٹھیک ہے، حدیث کے مطابق جو دوسروں کے ساتھ اخلاق والا ہے وہ صرف اخلاق والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق والا ہے نا، وہ کامل اخلاق والا ہے، کامل اخلاق والا، کیونکہ اصل وہ جانتی ہے، اندرونی معاملات کے تمہارے جتنے معاملات ہیں وہ جانتی ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول کی جو بیویاں اس طرح اللہ تعالیٰ نے 11 بیویاں کی، لوگ سوال کرتے ہیں کیوں، تو اس ساری عمر کی تو بیویاں ہر معاملات ہمیں نظر آئے، دین اور شریعت کے معاملات، دین کے اور شریعت کے معاملات۔ اب یہاں پہ یہ کون سی والی شریعت ہے؟ یہ ایک تو شریعت ہوا نا، قصاص ہو گیا، حد ہو گئی، یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ ہمارے حیض اور نفاس کے معاملات، حیض و نفاس کے معاملات، یہ کون سے معاملات ہیں جن کے بارے میں آج ہم اپنی آنے والی نسل کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بے شرمی والی باتیں کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔
یہ کس نے کی ہیں باتیں؟ کس نے بتائی ہیں ہمیں یہ باتیں؟ امہات المومنین نے بتائی ہیں. کس سے پوچھ کے بتائی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے بتائی ہیں. بات کیا ہے؟ کیوں ہے؟ شرع میں شرم نہیں ہے، شرع میں کوئی شرم نہیں ہے. شرع جو ہے نا، شرع کہتے ہیں شریعت، قانون. کیا قانون کہتا ہے، کتنا کہتا ہے، کہاں پہ ہم سے ہماری نماز چلی جائے گی، کہاں ہمیں گناہ ہوگا، کہاں پہ ہم نے کیا کرنا، سب کون بتا رہا ہے؟ امہات المومنین. سب سے زیادہ باحیا خواتین ہمیں بتا رہی ہیں شرم و لحاظ والی باتیں. اور آج ہم پیڈ کے اشتہار اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، اپنے باپ سے پیڈ بھائیوں سے منگوا سکتے ہیں، مگر یہ باتیں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو امہات المومنین میں جو شادیاں جو کروائی گئی ہیں، میاں بیوی کے تعلقات، جنابت کے تعلقات، حضرت نفاس کے تعلقات، سب ہمیں انہیں سے پتہ چلتا. تو بہترین وہ شخصیات اور اللہ جن کی گواہی دینے والی. سب سے پہلی عائشہ سے پوچھا تھا نا کسی نے کہ کیسے اللہ جن کے اخلاق کیسے تھے، نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا. انک علی خلق عظیم. بہترین. آپ دیکھیں نا، دنیا گواہی دیتی ہے، بیویاں گواہی نہ دی. ایک بیوی دیتی، 11 کی 11 بیویاں گواہی دے رہی ہیں. تو مطلب ہمارے نبی کی گواہی بھی ان کے ساتھ ہے. بہترین گواہی کے لیے یہ امہات المومنین. پھر ان کے بارے میں پڑھنا ہمیں کیوں ضروری ہے ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا بات آتی ہے؟ حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ سب سے پہلے جو شادی الگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے حضرت خدیجہ سے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں اگر آپ کو میں بتاؤں، پہلے تو ہم حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ کو ایک جو مزے کی حدیث بتاتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. کہ حدیث میں آتا ہے کہ کامل مرد بہت سے ہوئے. اللہ فرمایا کامل کہتے ہیں مکمل. مکمل کیونکہ آج ہماری نسل کو نا مشکل ورڈ سمجھ نہیں آتے. کمپلیٹ مکمل مرد جو کہ بہت سے ہوئے، جن میں کہ انبیاء، رسول. ٹھیک ہے. جو تقوی، نیکی، ایمان، اس کی اعلیٰ اس کے اوپر درجے پر تھے، اعلیٰ درجے پہ تھے. ٹھیک ہے. یہ سارے جو تھے. لیکن عورتوں میں بہت کم ہوئے. اللہ میں کہ عورتوں میں بہت کم ہے. کون؟ کامل. عورتوں میں کامل مکمل عورتیں بہت کم ہیں. بے شک شروع تو ہوتی ہے یہ بات، اگر ہم عورتوں کی بات شروع کریں، شروع ہوتی ہے بات کہاں سے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے بتایا کہ عورتوں میں جو ہیں ان میں سب سے پہلا نام تو آتا ہے حضرت آسیہ کا، فرعون کی بیوی. پھر حضرت مریم. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا فرمایا خدیجہ. سب سے پہلا نام خدیجہ کا، پھر حضرت آسیہ، پھر مریم، اور پھر حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ کی بیٹی. دیکھیے نا. پھر آپ سوچیں کہ حضرت خدیجہ کی شخصیت کیسی ہوگی، کیوں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں چنا. 2 شادیاں ہو چکی تھی، کیوں چنا؟ اب ہم اس کیوں کو پھر دیکھیں گے کہ اللہ. اور اب اس سے بات کیا آتی ہے کہ حضرت خدیجہ کون تھی؟ پہلا سوال کون تھی؟ ٹھیک ہے. خاندان کون سا تھا؟ ہاں خاندان تو نون پہلے آ گیا. خاندان کون سا تھا؟ یعنی حسب نسب، ان کے عربی میں حسب نسب کہتے ہیں. اور ان کی اللہ شادی سے پہلے کی زندگی کیسی تھی؟ شادی سے پہلے کی زندگی کیسی تھی؟ ہم نے اس پر پہلے بات کرنی ہے. تو میں اگر آپ کو بتاؤں، ہم اس کو بند کر، یہ والا پنکھا بند کر تاکہ آواز اس میں صحیح آئے. اچھا، شادی سے پہلے کی زندگی کیسی تھی؟ ہم نے جب صحیح آپ کو بتایا تھا، ہم نے رحیق المختوم پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں بتایا. تو آپ کو کیا بتایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے. یہ بنے بنی اسرائیل جو کہ یہودی ہیں اب، اور یہ بنے بنی اسماعیل. بنی اسماعیل 12 ہی ہیں، ادھر بھی 12 ادھر بھی 12. اور ان 12 بیٹوں کو قصہ بن کلاب نے، ہم نے پڑھا تھا سارا، قصہ بن کلاب نے کیا بنا دیا؟ قصہ بن کلاب جو کہ اللہ کے دادا پر دادا تھے، اس وقت ان کو بنایا قریش. تو یہ 12 قبیلے اس وقت پھر قریش بن گئے.
اور قریش بنا کے مکہ کے اندر بسایا. تو میں نے آپ کو سب بتایا, یاد ہوگا آپ کو. ٹھیک. اب اگر ہم دیکھیں حضرت انہی میں سے حضرت خدیجہ جو ہیں وہ قریش ہی کے خاندان کی خاتون ہیں. قریش, کیونکہ مکہ میں سارا قریش آباد ہے, قریش کا ایک خاندان. ٹھیک ہے, اور سارے کے سارے آپس میں رشتہ دار ہیں. یہ حضرت بکر, عمر, یہ سارے ایک قبیلہ ایک ہی ہے, خاندان الگ الگ ہے. ٹھیک ہے, تو اس خاندان کے یہ حصہ ہے. حضرت خدیجہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے. والد کا نام جو ہے ان کا, یہ پہلے تو ہم دیکھیں کہ پیدا کب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی پیدائش دیکھتے ہیں کہ یہ کب پیدا ہوئی ہیں. یہ پیدائش پہلے ان کی دیکھیں. یہ پیدا ہوئی ہیں جو ہاتھیوں والا معاملہ ہوا ہے نا, فیل والا معاملہ, جب ابراہا آیا ہے گرانے کے لیے. لیلافی علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو آتا ہے اس میں, اس سے یہ 15 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب اس وقت کتنے سال کی تھی؟ 15 سال کی. اب اس بات کو غور کیجئے گا, یہ 15 سال کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھیوں والے واقعے کے 50 دن کے بعد پیدا ہوئے. یہ 15 سال کی ہیں, یہ سب جانتی ہیں, انہیں سب پتہ ہے. اور ان کا رشتہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے, ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو صفیہ, آپ کو میں نے بتایا تھا اتنا زبردست کردار صفیہ کا تھا, اور اتنی مضبوط خواتین تھی ہیں کہ جو وہاں کی سینٹ کا اجلاس ہوتا تھا, پارلیمنٹ کا, اس پر کیا ہوتا تھا, باقاعدہ ان کے فیصلوں سے پوچھا جاتا تھا ان سے. تو وہ جو ابو لہب کی بیوی ام جمیل, یہ ہندا, اور یہ ساری ایسی عورتیں تھیں جو بڑا ٹیکا رکھتی تھی. تو یہ جو پھپھو تھی ان کی, یہ کون تھی؟ یہ حضرت جو خدیجہ ہیں ان کی بھابھی ہیں, قریبی ہوئی رشتہ. ان کے جو بھائی ہیں نا, ان کا نام ہے, نام تو یاد نہیں, عوام بن خولید. حضرت خدیجہ کے جو بھائی ہیں, خدیجہ کے بھائی نام ہے ان کا عوام بن خولید. انہی کے بیٹے ہیں زبیر بن عوام, یاد ہوگا آپ کو, ہے نا. رشتہ داریاں دیکھیں کیسے بنتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ حضرت اللہ کے وسلم کو حضرت خدیجہ سے کون زیادہ جانتا ہوگا؟ انہی کے خاندان. بے شک دور کی رشتہ داری ہوتی ہے, رشتہ داریاں تو ہیں, ہم بھی جانتے ہیں فلاں کا بچہ فلاں کا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ رشتے میں جو ان کی سگی پھپھو ہیں, اللہ کی ان کی سگی پھپھو ہیں, ان کی حضرت خدیجہ کی بھابھی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو تھوڑا سا نا سمجھ آنے لگے گا. آگے چلتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں. اب ہم حضرت خدیجہ کے والد کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان کے والد کیسے تھے. یہ تو بہت ہی برا حشر ہو گیا. ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا, حضرت خدیجہ کا نام خدیجہ بنت خولید ہے, اور ان کے والد کا جو نام ہے وہ یہ خولید کیا ہو گیا, ہاں جی بس ان کے والد کا جو نام ہے وہ بھی نام اچھا جی, خولید بن اسد. خولید بن اسد, میں زیادہ نام بتایا نہیں کرتی, ہمیں ناموں سے کیا, یہ والد ہیں حضرت خدیجہ کے, اور حضرت خدیجہ بن خولید کہلاتی ہیں, خدیجہ بن خولید. اور ابھی میں نے آپ کو ان کے بھائی کا نام کیا بتایا کہ عوام بن خولید. ٹھیک ہے, والد کے نام کے ساتھ, صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں. اب یہ خولید جو ہیں یہ بہت بڑا بزنس مین ہے, زبردست. ایکسپورٹ امپورٹ کا ان کا کاروبار ہے, چین چائنا ہر جگہ ان کا سامان جاتا ہے. مکہ کی بہت بڑی شخصیت. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد کیا ہے جناب کہ یہ جو سب معاملات ہیں ان کے, اور اس کے اور نیک بھی ہیں, شریف بھی ہیں, سب جانتے ہیں. اس کے بعد ان کے سارے معاملات سنبھالے خدیجہ نے. ٹھیک ہے, تجارت کے سارے معاملات خدیجہ نے سنبھالے. اور اس سے پہلے ان کی والد کی تو بات ہوگی, اس کے بعد آپ کو, اور ان کی والدہ بھی اسے قریش کے خاندانوں کے اندر سے ہی ہیں. ان کا نام بھی کیا ہے, ماں کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے, اور قریش کے خاندان میں سے ہی ہیں. حضرت خدیجہ جو ہیں, اب یہ دور جہالت ہے,
اب ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، یہ دور جہالت ہے. کون سا دور ہے؟ کہتے ہیں ہم دین ابراہیم پر ہیں. قرآن بھی بتاتا ہے نا، سارے کہتے ہیں ہم دین ابراہیم پہ. قریش والے بھی بیچ میں شامل ہیں، سب شامل ہیں. لیکن خانہ کعبہ کے اندر جو ہیں 360 بت رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. اور اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو رب اکبر کہتے ہیں، رب کعبہ کہتے ہیں، مگر 360 بت رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب معاملات چل رہے ہیں. اور یہاں پہ کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پر وہ بھی ہیں، یہودی بھی آئے ہوئے ہیں، عیسائی بھی ہیں، عیسائیت بھی ہے. اور حضرت ختیجہ کی جو شادی ہے، شادیاں آپ کو پتہ ہے لوگ بہت جلدی کرتے تھے. حضرت ختیجہ کی پہلی شادی جو ہے نا اپنے جو خاوند کے ساتھ 15 سال چلی ہے، 15 سال. اور اس کے بعد وہ فوت ہوئے، اور ان میں سے وہ دو بچے حضرت ختیجہ کے پاس ہیں. شوہر فوت ہو گئے، اور اس کے فوراً کچھ عرصے کے بعد پھر دوسری شادی ہوئی. پہلی دوسری شادی ایک سردار کے ساتھ ہوئی ہے، مگر وہ کچھ زیادہ چل نہیں سکی. ایک بیٹا اس میں سے پیدا ہوا، اور یہ انہیں طلاق دے دی، ختم ہوگی، شادی ختم ہوگی. اب حضرت ختیجہ کی عمر جو مبارک ہے، وہ اس وقت حضرت ختیجہ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 15 سال. اگر 15 سال کی تھی تو 15 سال اس میں لگائیں تو 30 تو 32-35 تو ہو گئے، 35 تو ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ ایک خاتون ہے اور 35 ایئرس کی خاتون ہے، 35 عمر ہے ان کی. اور کتنے بچے ہیں ان کے پاس؟ 3 بچے ہیں، 2 پہلے خاوند سے، ایک خاوند سے. اور بہت بڑا کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار سنبھال رہی ہیں. اور کاروبار سنبھالنے کے لیے ہمارے یہاں عملہ ہوتا ہے، آفس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ غلام ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے غلام ہیں جو ان کا مال لے کر مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ بے ایمانیاں ہو رہی ہیں. ان کے تجارت کو کیا ہے جی، وہ فائدہ نہیں ہو رہا. یہاں اس پوائنٹ کو آپ غور کیجئے گا، تجارت کو فائدہ نہیں ہو رہا. اور حضرت ختیجہ کی جو اس وقت ایج ہے نا، ایج کے مطابق سے ایک تو یہ پریشانیاں بھی ہیں. وہ مکہ کا ہر سردار چاہتا ہے، مکہ کا ہر سردار اپنا رشتہ بھیج رہا ہے، مگر حضرت ختیجہ انکاری ہیں. حضرت ختیجہ انکار کر رہی ہیں، کسی سے بھی شادی کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ والد کا کاروبار بھی سنبھال رہی ہیں. والد بیمار ہو چکے ہیں، آنکھوں سے کتنے بینا ہو چکے ہیں، تو والد کا کام بھی سنبھال رہی ہیں، اور ساتھ میں یہ سارے مسائل بھی ان کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کچھ حضرت ختیجہ جو ہے نا علم کی طرف بہت زیادہ ہے. 35 ایج ہے، عمر یہ 35 سے آگے بڑھتی بھی جا رہی ہے. علم کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے. اور یہ ہمارے یہاں کٹی پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے یہاں بھی پارٹیاں ہوتی ہیں. کہاں ہوتی تھی؟ خانہ کعبہ کے قریب. آپ کو سردار بھی وہاں بیٹھا کرتے تھے. خانہ کعبہ کے اندر بیٹھتی تھیں ایسی خواتین، مکہ کی بہترین علم والی خواتین، مکہ کی علم والی خواتین بیٹھتی تھیں. اور ان میں حضرت ختیجہ جو ہیں وہ بیٹھا کرتی تھیں. اور ان میں بہت سی کاہنہ بھی ہوتی تھی. یہ کاہنہ کون ہوتی ہیں؟ یہ میں نے آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں. یہ کاہنہ وہ ہوتی ہے جس نے حضرت عبداللہ سے کہا تھا. ایک کاہنہ تھی، آپ کو یاد ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ان سے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لے. شادی کی خواہش کی تھی نا اس نے. اور وہاں معاملات ایسے نہیں تھے کہ گاڑی میں بیٹھے جوں کر کے ابا جان کو آگے شادی کر لیں. نہیں جی، بڑے لمبے لمبے پہلے تو جس نے کہا راستے میں مکہ سے وہ کہیں باہر تھی، اس نے دیکھا حضرت عبداللہ کو، اور اس نے کہا مجھ سے شادی کر لے. وہ کاہنہ تھی، بڑا کچھ جانتی تھی، کرتی تھی. تو جب واپس آئے تو رشتہ تیار تھا، حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی. میں نے آپ کو بتایا تھا سب کچھ. آمنہ سے شادی ہو گئی، لیکن یہ بھی ایک عزت کا معاملہ تھا. ادھر شادیاں بھی زیادہ ہوتی تھیں، خود ان کے والد نے کتنی کی عزت کرتے تھے. تو جب یہ رشتہ لے کے گئے اس وقت تک حضرت آمنہ کے کیا ہو گئی تھی؟ پریگننٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اس کاہنہ نے کیا کہا تھا؟ اس نے اب نہیں کروں گی شادی، تیرے اندر سے وہ نور چلا گیا ہے، تیرے اندر کچھ تھا جو جا چکا ہے. یعنی وہ یہ سارا معاملہ کو کیوں سمجھا رہی ہوں؟ ان دنوں یہاں پر معاملات کچھ ایسے تھے کہ اب آپ کو ایک اور شخصیت بتاتے ہیں، ورقہ بن نوفل. یہ کون ہے؟ جو ہم بچپن میں پڑھتے آئے ہیں. ورقہ بن نوفل کے پاس گئی حضرت ختیجہ لے کر. یہ ہیں حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی، مطلب کزن. اور یہ کون ہے جی؟ عالم ہیں. کس چیز کے عالم ہیں؟ تورات اور انجیل کے عالم ہیں.
اور اس کو عبرانی زبان میں جانتے ہیں، عبرانی زبان میں یہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے ٹرانسلیشن کرتے ہیں عربی میں اور لوگوں کو بتاتے ہیں. عیسائیت اختیار کر چکے ہیں، سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عیسائیت وغیرہ تو پھر بت وقت تو نہیں پوچھتے تھے نا، مطلب وہ چینج ہو چکا تھا سارا مائنڈ وغیرہ، اور یہ خود بھی علم حاصل کرتی تھی سب کچھ، تو یہ بھی ان کے ساتھ بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. اسی طرح حضرت ختیجہ کے اندر سنجیدگی آ رہی ہے، 35 ایئرس کی بھی ہیں اور وہ شادی بھی کرنا نہیں چاہتی ہیں. اور ایک دن انہیں خواب آتا ہے، حضرت ختیجہ کو خواب آتا ہے. خواب کیا آتا ہے؟ میرے گھر کے اوپر، میرے گھر پر سورج طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، اور پھیلتی بھی جا رہی ہے اور بڑھتی بھی چلی جا رہی ہے، اور صرف میرے گھر پر نہیں پورے مکہ کی طرف پھیلتی جا رہی ہے. خواب دیکھا تو بڑی ذرا پریشان بھی ہوئی کہ میں نے کیسا خواب دیکھا. تب انہوں نے اس خواب کو جا کے پھر کس کو سنایا ہے؟ ورقہ بن نوفل. سوچتی رہیں اور پھر ورقہ بن نوفل، پھر یہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی ہیں کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو کیا ہے اس کا مطلب. وہ بھی کافی دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے کتابیں نکالی، کیونکہ کتابوں میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر اللہ قسم کے آنے کی ساری موجود تھیں، ساری نشانیاں، ساری باتیں موجود تھیں. اور انہیں اللہ قسم کے انتظار میں، آپ کو پتہ ہے کہ کون تھے؟ یہود بھی، جو کہ آ کے مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد آباد ہو چکے تھے. عیسائی بھی جو تلاش کر رہے تھے بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو اور بھی ایک بات بتاتی ہوں، اس میں آپ یہ ضرور سنیں، یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بتائیں آپ کو یہاں پہ کہ ابو عمرو نفیل کا میرے خیال نام تھا، عمرو نفیل. یہ کون ہے؟ اس طرح کا ہی نام ہے ان کا، کچھ شاید نام میں کمی ہو. یہ حضرت عمر کے جو بہنوئی ہیں نا، حضرت عمر کے بہنوئی، یہ ان کے والد ہیں. اور ایسے بہت سے لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے، جنہیں بت پسند نہیں تھے، بت پسند نہیں تھے. وہ کہتے تھے میں دین ابراہیم پر ہوں اور تم لوگوں نے دین ابراہیم بدل دیا ہے. اور بہت سے لوگوں کی گواہی تھی کہ یہ خانہ کعبہ کے ساتھ جڑ کر رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ کسی کو بھیج، کسی کو بھیج، کوئی نبی بھیج، ہمیں ضرورت. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رسول کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس وقت اللہ کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال کے بعد، کچھ کہتے ہیں 550 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے. کیوں؟ زمین پیاسی ہو گئی. کس کی؟ ہدایت کی. انسانیت پیاسی ہو گئی، لوگوں نے رو رو کے دعائیں مانگی. کسی کا پیٹ بھرا ہوا اس کو کھانا دینا تو وہ کھانا نہیں کھاتا، ہم جانتے ہیں، لیکن بھوکا آنا پھر اس کو ہر طرح کی چیز کی. تو اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح سے جب لوگوں کو پیاس لگی، لوگوں کو اندر ہی جاگی کہ ہمیں گند ہو گیا، بہت برا شر ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے وسلم کے مبعوث فرمایا مکان. ٹھیک ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی پیدائش ہو چکی ہے، وہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، یہ سارا کچھ درمیان میں ہو رہا ہے، یہ وہی وقت ہے. ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ نے جو خواب دیکھا اسی کے اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کیا ورقہ بن نوفل نہیں جانتے ہوں گے؟ اگر عام لوگ جانتے ہیں کہ نبی نے آنا ہے تو ورقہ بن نوفل نہیں جانتے. ورقہ بن نوفل نے پھر کیا کیا ہے کہ ساری کتابیں دیکھ کے کہا کہ ختیجہ جو تم نے خواب دیکھا ہے نا، یہ تو خواب بتاتا ہے نبی آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جس کی بشارتیں تورات اور انجیل دیتی ہے، اور بہت سی باتیں آنے والا ہے. مجھے نہیں پتا، تم نے اپنے گھر پہ دیکھا، میں نہیں جانتا، لیکن جو بشارت ہے نا وہ اسی علاقے کی ہے، تو نبی آنے والا ہے. حضرت خدیجہ پریشان تو ہے، لیکن ایک پوائنٹ تو ملا نا، ایک انسان. اور ایج دیکھیں، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں. حضرت ختیجہ کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانے کی تیاری دیکھیں، قدرت تیار کرتی ہے اپنے کاموں کے. حضرت ختیجہ تیار کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک خواب، پھر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد بیٹھا کرتی تھی. ٹھیک ہے.
خانہ کعبہ کے ارد گرد بیٹھا کرتی تھی. تو ایک دن یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد بہت سی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں اور بات کس کی ہو رہی تھی؟ علم کی باتیں ہو رہی تھیں اور بہت سی باتیں ہو رہی تھی. تو اچانک انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ پادری ہوتے تھے، کاہن ہوتے تھے، اس طرح کے لوگ ہوتے تھے جو کیا کرتے تھے، پریڈکشنز دیا کرتے تھے، سوچتے تھے، کیونکہ وہ بھی تورات اور انجیل پڑھتے تھے نا. یہ پادری کیا کرتے ہیں ان کے بارے میں دیکھیں، وہ دنیا چھوڑ کے نکل جاتے ہیں پہاڑوں میں. ایک ایسا بندہ تھا جو پہاڑوں میں رہتا تھا اور وہ بہت کم نیچے اترا کرتا تھا. ایک آدمی جو کہ پہاڑوں میں رہتا تھا اور بہت ہی کم نیچے اترا کرتا تھا، اچانک وہ آدمی پہاڑی کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے اور آ کے عورتوں میں اعلان کرتا ہے. کیا اعلان کرتا ہے؟ آخری نبی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے. ٹھیک ہے؟ اور تم عورتوں میں سے جو اس سے آنے سے پہلے شادی کا ارادہ کر لے، نکاح کا ارادہ کر لے، آخری نبی آنے والا ہے. ٹھیک ہے؟ تو تم میں سے بہترین وہ ہوگی جو، اب باقی عورتوں نے تو ڈانڈنا بولنا شروع کر دیا کہ کیا فضول بات ہے یہ وہ. لیکن خدیجہ چپ ہے، خاموش. ایج کتنی ہے؟ ڈیفینیٹ وہ 38 کے قریب پہنچ چکی ہیں، 38 کے قریب پہنچ گئی ہیں. اور آپ خود سوچیں 38 یا کہتے ہیں نا 40 کے بعد انسان بہت سمجھدار ہو جاتا ہے، عقل رکھنے لگتا ہے، سمجھ آنے لگتی ہے. تو یہ وقت حضرت خدیجہ پر آیا ہے کہ حضرت خدیجہ 38 ایئرس کی ہیں، خواب بھی نظر آ گیا اور ایک ان کو بشارت بھی ملی ہے. اور وہ سوچ نہیں رہی ہیں ابھی، انہوں نے یہ نہ سمجھے کہ شادی کا سوچا ہے، حالانکہ انہیں رشتے آ رہے ہیں. وہاں تو 50-55 سال کی عورت کو بھی رشتے آتے تھے. سودا کی عمر اس وقت 55 سال کی جس وقت وہ انہوں کا رشتہ نبی علیہ السلام کا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ مگر شادی کا نہیں سوچ رہی ہیں، مگر سوچوں میں ہیں، کچھ پریشان بھی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے تجارت کے لیے کوئی بندہ بھی چاہیے انہیں. ٹھیک ہے؟ اب چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج اس وقت کتنی ہے؟ یہ اللہ کے قسم کوئی 23 ایئرس کے ہیں، 23-24 ایئرس کے ہیں. اور اس سے پہلے بھی تجارت کے لیے حضرت ابو طالب کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور ان کے جو دادا تھے انہوں نے ابو طالب کے حوالے، کیونکہ ابو طالب جو تھے بڑے بیٹے تھے، ان کے حوالے کیا تھا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور حضرت ابو طالب کی اپنی اولادیں ماشاءاللہ میں خیال 10 تو بچے ان کے اپنے تھے، 9 تھے یا 10 تھے. اور خود تو گھر کے حالات کچھ ٹائٹ تھے، مالی حالات ذرا مشکل سے رہے. تو حضرت آپ کو یاد ہے سفر جو بچپن میں کیا تھا، سفر شام کا، حضرت تو وہ حضرت ابو طالب واپس لے آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یاد ہوگا واپس لے گیا تھا. ایک وہ سفر تھا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج جب اتنی تھی تو بہت خراب کر رہے ہیں میرے کپڑوں کو. جب یہ ایج جو ہے اتنی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ تجارت کے لیے تو جاتے رہتے تھے. اللہ کے وسلم مختلف قافلوں کے ساتھ شام کی تجارت پہ جایا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ انہوں نے بکریاں بھی چرا رہے تھے ان دنوں، چند قرات کے اوپر، یعنی کہ بہت کم قرات کے اوپر، اس کی قرات کے بہت کم ہوتا ہے، اس کے اوپر بکریاں بھی چراتے تھے. اب یہ معاملات کر رہے تھے لیکن جوان تھے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ اس عمر کا جو جوان ہوتا ہے عربوں میں اس وقت بھی اس عمر کے جوان کے تو نکاح کر دیا جاتا ہے، اس سے پہلے کر دیا جاتا ہے، مگر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا. ٹھیک ہے؟ اور نبی آپس میں بات بھی کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت ابو طالب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے میں چاہتا ہوں تیرا نکاح کر دوں. اور سن کون رہا ہے؟ نفیسہ کون ہے؟ ایک وہ خاتون ہے مکہ کی جیسے رشتہ وغیرہ کرواتی ہیں نا، ایسی خاتون ہے. تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں، ہو سکتا ہے کوئی ویسا ایونٹ ہوا تو بات میں چاہتا ہوں میں تیری شادی نکاح کر دوں، مگر مال نہیں. پھر انہوں نے بھی کہا کہ ہاں جی مال نہیں ہے. آپس میں باتیں کریں تو کہنے لگے کوئی بات نہیں، میں آپ کا رائٹ ہینڈ بنتا ہوں، میں کماؤں گا جیسے اللہ کے وسلم. تو یہ ساری باتیں ساری اب تک پتہ تھیں کہ ابو طالب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس لیے نہیں کر رہے کہ کثیر العیال ہیں اور مال ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ باتیں ہو رہی. وہاں دوسری طرف چلتے ہیں، حضرت ختیجہ پریشان ہے. کس وجہ سے؟ کہ ان کا جو مال ہے نا، وہ جو غلام لے کے جاتے ہیں نا، اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو رہا ہے.
اور وہ کس کے کوئی ایماندار، کوئی امانت دار انسان اس کی تلاش میں ہے، تو خاندان میں ہے، آپ کو ہم سب جانتے ہیں. پھر اللہ کے وسلم اس وقت تک صادق اور امین تبھی سے پہچانے جانے لگے. سچا پیارا سا انسان، صادق اور امین لوگ کہنے لگ گئے، شروع کر دیا تھا لوگوں نے صادق اور امین کہنا کہ بہت سچے ہیں، بہت امانت والے. اس شہرت کے بل پر حضرت خدیجہ نے اپنے جو ان کا بہترین غلاموں میں بھی قسم ہوتی ہے نا، ہماری کام والی ماسیاں مائیاں قسم ہوتی ہے. کوئی تو ایسے ہوتے ہیں بعد آرامتے کر لیتے ہیں، جسے کہتے ہیں اس کے سامنے بات نہ کرنا، انہیں 4 گھروں میں جا کے بتا دیں گے. تو ایسے بھی ہوتے ہیں آپ کے عملہ ہوتا ہے نا، کوئی آفس میں ہوتا ہے، کوئی گھر میں ہوتا ہے. تو ان کا جو غلام تھا جس کا نام تھا میسرا سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اس وقت کہتے ہیں نا محمد بن عبداللہ کو ہائر کر لیں اپنے تجارتی مال کو لے جانے کے لیے. تو نے کہا ہاں اچھا انسان ہے، اس کے بارے میں ذرا پتہ کر. تو اور زیادہ پتہ کیا تو نے کہا سے زیادہ بہتر تو مجھے لگتا ہی نہیں کوئی. جب انہوں نے یہ معاملہ کیا تو پھر ان حضرت خدیجہ نے اس کو جو ہے اب میسرا کو بھیجا اور اس طرح پیغام دیا. جب ان کو پیغام دیا کہ آپ میرا مال لے کر جائیں تو پھر کس سے مشورہ کریں گے؟ ابو طالب سے. جب ابو طالب سے مشورہ کیا تو ابو طالب نے کیا فرمایا کہ اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے، اللہ تم کو رزق دے رہا ہے برکت والا. کون نہیں جانتا تھا حضرت خدیجہ کو؟ آپ کو پتا ہے حضرت خدیجہ کے بارے میں؟ آپ کو تو میں نے یہ بات تو بتائی نہیں کہ حضرت خدیجہ اتنی زبردست خاتون تھی کہ یہ مت سمجھے گے ان کے شادی کے بعد یہ مکہ کے لوگ اس وقت ان کو طاہرہ کہتے تھے. طاہرہ، ٹھیک ہے؟ طاہرہ کون ہوتی ہے؟ پاک باز عورت. آپ دیکھیں کہ دور جہالت میں بھی وہاں بھی عورتیں، لیکن بیوگی بھی ہیں اور امیر ترین ہیں. آپ یہ دیکھیں امیر ترین ہیں. آج ہماری امیر ترین عورتیں کیا کرتی ہیں؟ فوراً پارٹیوں میں، کلبوں میں ادھر نکلتی ہیں نا کہ نہیں نکلتی؟ شادی شدہ بھی، غیر شادی شدہ بھی ادھر بھی تھی. یہ مت سمجھے مکہ میں نہیں تھا، مکہ میں سب کچھ تھا، بیوٹی پارلر بھی تھے، سب کچھ موجود تھا. لیکن یہ بڑی پاک صاف بہترین خاتون. اور اس کے بعد نکاح کی یعنی کہ کہاں سے تمہیں آیا ہے پیغام، تو یہ تو تمہارے لیے بہت بیسٹ ہے. یہ انہوں نے فرمایا. اور اس کے بعد جناب یہ جب لے کے جانے لگے ہیں مال، اللہ نے ہاں کر دی ہے، یس کہا ہے اور جانے لگے ہیں، تو خدیجہ نے میسرا سے کیا کہا؟ میسرا نظر رکھنا خاص طور پر نیا بندہ بھیج رہی ہوں، ذرا نظر رکھنا. میسرا نے کیا نظر، اور میسرا نے کے مشاہدات میسرا نے کیے وہ کیا تھے؟ شام کا سفر ہے، ٹھیک ہے؟ شام میں کون رہتا ہے؟ عیسائی. یہودی بھی ہیں مگر عیسائیت زیادہ ہے. یہودیت ہمیشہ سے کم رہی ہے، عیسائی ہیں. اور وہاں پہ جا کے جب حضرت راستے میں جس دم حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، ایک درخت ہے اس کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دور سے دوڑتا ہوا ایک پادری آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے کیا کہا کہ میسرا کو پکڑا. یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، یہ ہمارے ساتھ شام کے سفر پہ ہم جا رہے ہیں تجارت پر. اس نے کہا اس درخت کے نیچے صرف نبی بیٹھ سکتا ہے. یہ درخت ہے، میں جانتا ہوں اس کے نیچے صرف ایک نبی بیٹھ سکتا ہے، کوئی نہیں. اور یہ نبی ہے جس کا ظہور ہونے والا ہے. تو وہ خاموش ہو گئے، کہتے میں چپ کر گیا. اس کے بعد نیکسٹ واقعہ کیا ہوا؟ نیکسٹ واقعہ مشاہدات میں ہی ہوا کہ جب جس وقت تجارت ہو رہی تھی، تجارت کے وقت جس وقت تجارت کا معاملہ ہو رہا تھا، لین دین کا معاملہ، تجارت سمجھ بچوں کو نہیں آتی، سیل اینڈ بائی، لین دین. جس تک لین دین کا معاملہ ہو رہا تھا تو پھر کیا تھا کہ اس وقت نا آپ کو میں نے بتایا تھا لات، عزا اور منات. یہ دیکھیے جی میں لکھ کے دکھاتی ہوں، لات، عزا اور منات یہ بڑے بڑے ان کے بت تھے جن کی قسمیں کھایا کرتے.
اس پہ ایک جھگڑا ہو گیا وہاں پر. اس بندے نے جو وہاں کا وہ انسان تھا جس کا جھگڑا ہو رہا تھا, اس نے ان کی قسمیں کھانا شروع کر دی, قسم کھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا کہ میں تو لاتا العزیٰ اور منات کی قسم نہیں کھاتا, اور میں یہ اگر تم یہ قسم کھاتے ہو تو میں یہ سودا ہی چھوڑ دیتا ہوں. یہ بھی میسرا کے سامنے ہے. اور وہاں پر ایک عیسائی نے جب یہ سنا کہ لات منات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھا رہا, آپ کو پتہ ہے کہ لات منات اور عزیٰ کی قسم اتنا کھائی جاتی تھی کہ سارا عرب کھاتا تھا, ان کو اتنی امپورٹنس حاصل. اس نے کہا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, میسرا کو ملے. میسرا امپورٹنٹ ہے اس وقت, انسان ہے اس وقت. تو میسرا سے دیکھا کہ یہ کون ہے, نے کہا یہ یوں 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 یہ ہے. کہتے ہیں کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو لات منات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھا رہا نا, یہ کوئی عام انسان نہیں. اور تیسرا انہوں نے کیا دیکھا کہ بادل, ایک بادل, جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں وہاں ایک بادل ہوتا تھا, ان پہ سایہ کیا رہتا. یہ بھی انہوں نے غور کیا. خیر یہ چھوٹی چھوٹی والی باتیں غور کی. اور اس کے بعد تیسرا کام کیا ہوا. تیسرا کام یہ ہوا کہ جب وہاں پر تھرڈ, یہ جو میں آپ کو بتا رہی کام یہ ہوا کہ وہاں پر فائدہ ہوا. ایک تو انہوں نے یہ چیک کیا کہ ہر نقص بتا کر دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی بے ایمانی نہیں کر رہے ہیں, اور وہاں پر فائدہ ہوا بہت سارا. جب بہت سارا فائدہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میسرا کیوں نہ ایسا کریں, اس فائدے سے سامان خریدا جائے جو مکہ کی ضرورت ہے. تو ایسا پہلے کبھی نہیں کسی نے کیا. وہ جب جاتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں کیا لگے, مالک کا مال ہے. لیکن یہ کام اللہ نے کیا کہ اس سے سامان لیا, اور مکہ کے ضرورت کا سامان, اور پھر مکہ والوں کے لیے. اور وہ جب سامان آ کے مکہ میں بکا تو پھر تو منافع اور زیادہ ہو گیا, بڑھ گیا منافع. یہ کون کرتا ہے؟ خلوص والا انسان, جو خلوص اور ایمان والا ہوتا ہے. یہ کام بھی ہوا. اب چلتے ہیں, واپسی ہو گئی. واپسی جب آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں تو حضرت ختیجہ جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں قافلے کو آتے ہوئے. تو انہوں نے بھی یہ بات غور کی کہ بادل ہے جو اس اونٹ کے ساتھ ساتھ ہے جس پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دور سے انہوں نے یہ بات بھی غور کی. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد فائدہ اور ایمانداری اور میسرا کی باتیں. تو حضرت ختیجہ کو ضرورت تو تھی, ہم سب جانتے ہیں. حضرت ختیجہ سوچ بچار میں 39 ایئرس کی خاتون, ٹھیک ہے, بالکل سمجھیں کہ 40 سال کے قریب پہنچنے والی ہیں, 29 کا اینڈ چل رہا ہے, اور سوچتی ہیں کہ مجھے تو ضرورت ہے, میرے گھر کو ضرورت ہے, میری تجارت کو ضرورت ہے, اور مجھے ضرورت ہے کس کی؟ ایک ایسے ہی بندے جو آنکھوں میں سما بھی گیا. سوچیں ہم نے نہیں دیکھا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, سوچیں کیسے ہوں گے, کیسے دکھتے ہوں گے. اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 کے قریب ہونے والی. ٹھیک ہے, تو پھر کس کو بلاتی ہیں؟ نفیسہ کو. نفیسہ دوست ہے حضرت ختیجہ کی. نفیسہ میں کیا کروں, مجھے مشورہ دے. نفیسہ کہتی ہے آپ پریشان نہ ہوں, مجھ پہ چھوڑ دیں, میں سنبھالوں گی, میں سارا کچھ سنبھال لوں گی. کیونکہ وہ اس ایج میں ہے, اس جگہ پر ایک ایسی خاتون ہے, تو میں اس کا معاملہ میں سنبھال لوں گی. وہ جیسے ہم خواتین ہوتی ہیں بتایا کہ وہ ہیں بھی ایسی ہیں. تو پھر نفیسہ نے کیا کیا ہے کہ نفیسہ پہنچی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سب سے پہلے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے. نفیسہ کس کے پاس آئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے, جو کہ 25 سال کے ہیں اور اپنے کسی کام میں مصروف ہیں. کہتی ہیں کہ نکاح کرو گے, نکاح کرو گے؟ تو فرماتے ہیں کیسے کیسے, مال نہیں ہے, مال نہیں ہے. 25 سال کی جوان تک تو نہیں چاہتی شادی, بٹ کیسے, مال نہیں ہے, میرے پاس وسائل نہیں ہے. کہتی ہیں اتنا خوبصورت انہوں نے جواب دیا. اس خاتون نے کہا کہ اگر حسن و جمال, عزت و شرف, حسن و جمال, عزت و شرف اور حسب نسب والی ہو, 3 چیزیں بڑی بڑی, حسن و جمال بھی ہے, عزت شرف بھی ہے, حسب نسب والی ہو, تو
فرماتے ہیں ایسی کون ہو سکتی ہے، ایسا کون ہو سکتا ہے اتنی قبول مجھ سے؟ فرمایا ختیجہ. حیران حیران. ان کے ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ بڑا برکت والا رزق آ رہا ہے نا. تو پھر ختیجہ بنت خولید تو کہتے ہیں مگر یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے میں کیسے ہوگا؟ تو نفیسہ نے انہیں بھی یہی کہا مجھ پہ چھوڑ دو. یہ نہیں کہا کہ ختیجہ کہہ رہی ہیں شادی کریں. دیکھیں کسی کی عزت پہ رکھنے کی بات ہوتی ہے نا. مجھ پہ چھوڑ دو. اور پھر حضرت نفیسہ جو گئی ابو طالب کے پاس، ابو طالب کے پاس پہنچی ہیں. دونوں کا بتایا ہے کہ حضرت ختیجہ بھی چاہتی ہیں، مطلب حضرت ختیجہ کا وہ بتانا چاہ رہی ہیں ختیجہ پلس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو طالب راضی ہو گئے. نے کہا ٹھیک ہے. تو اللہ حضرت ختیجہ نے کس کو بھیجا؟ اپنے چچا کو ولی بنا کر بھیجا ہے رشتے کے لیے. اور آپ یہ دیکھیں کون بھیجا. اب آپ یہاں پہ رک کے ایک چیز یہ بھی دیکھیں، چچا کا نام ہے عمر بن سعید. عمر بن سید نام ہے چچا کا جن کو بھیجا ہے رشتہ لے کر. اب آپ یہ دیکھیں رشتہ لے کے لڑکی والے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے اور حقیقت میں ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں. تو ہے ہی ان کے ہاں ہے یہی ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی مرد کوئی باپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے تو بڑی عزت کی بات ہے، آپ کی عزت کی گئی ہے. ہمارے یہاں کہتے کتنی ذلیل ہے، کتنی بیزتی، آپ پہ رشتہ نہیں دیتے. سوچیں آپ ہمیں نا یہ پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اور یہ بعد میں بھی حضرت عمر نے خود اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا، انشاءاللہ آگے چل کے بتائیں گے آپ کو. اور اس میں تو یہ اب دیکھیں کون ہے کہ خود رشتہ آ رہا ہے اور یہ عزت سمجھ کے انکار نہیں کریں گے کبھی. یس سر. ٹھیک ہے جی. تو یہ عزت سمجھتے تھے. تو ہمیں بھی ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. ہم اپنے ہی بھائی کو نہیں کہہ سکتے کہ میری بیٹی لے لے. ہم اپنی ہی بہن کو نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ ہم کہتے تو کہہ دے اور وہ اگلا کیا کرتا ہے؟ وہ جلیبی کی طرح پھر لگا کے نا رشتے ہی خراب کروا دے. ڈائریکٹ بات. اور کتنی اچھی بات اور کتنی خوشی کی بات. اور اس کے بعد جی رشتہ پکا ہو گیا. رشتہ پکا ہوا اور اور ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب کون ہے؟ چچا ہے اور مذاق اڑا رہا ہے. جب حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ ہم رشتہ لے کے جانا جائے، پہلے تو نہیں جائیں گے، سارا معاملہ نکاح ہوگا سب کچھ ہوگا تو یہ چچا بھی ہوں گے. ڈھیر سارے تو چچا تھے، 10-12 تو چچا ہی تھے ان کے. تو کہتے ہیں آگے سے کیا کہتا ہے؟ ہمیشہ سے مذاق اڑانے والا کہتا ہے دیکھنا نوز بلا کنگلے کو لے کے جا رہے ہو کہاں، اتنی بڑی عورت، اتنی بڑی عورت ہے وہ جس کا باہر کے ملکوں میں سوچیں اس کی فیکٹریاں ہیں، اس کا مال باہر جاتا ہے. اتنی بڑی خاتون ہے کہ اس کو کوئی انکار کبھی نہیں کر سکتا. تم کہاں جا رہے ہو رشتہ لے کر؟ لیکن کیا ہے جو اللہ چاہے. مذاق اڑانے والے آج بھی بہت ہیں. تو یہ وہی برے لوگ ہمیشہ برے ہی رہتے ہیں. اور یہ رشتہ پکا ہوا. اور پھر ورقہ بن نوفل، اگر اس کو ہم یہاں سے مٹائیں، ورقہ بن نوفل ساتھ آئے ہیں کیونکہ والد کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے. ورقہ بن نوفل یہ سب موجود ہیں. اور ابو طالب نے نکاح پڑھایا ہے. کتنا حق مہر ہے جی؟ کہیں پہ آتا ہے 400 اور کہیں پہ آتا ہے 500. 400 یا 500 کے اس کے اوپر نکاح پڑھایا گیا ہے. دینار. ٹھیک ہے. کس کا جی؟ حضرت ختیجہ کا. تب بھی حضرت ختیجہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا حق میں اتنا بڑا ہو کچھ ہو. عزت اور محبت عطا کی. اور اس کے بعد جناب یہ رشتہ پکا ہو گیا، نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد اب دلہن کسی ڈولی پہ سوار نہیں ہوئی ہے، کوئی ٹوٹیاں نہیں بجی ہیں. سمپل سادہ سا کام ہے. کیا ہے؟ اللہ کے وسلم حضرت ختیجہ کے گھر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کون ہے؟ کیا گھر خالی ہے؟ یہ بھی کر سکتی تھی الگ کوٹھی لے لیتی، الگ رہوں گی. نہیں. ایک خاتون ایج میں کتنی ہے جی؟ اب حضرت ختیجہ جو ہیں 40 سال کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہیں. 15 سال کا آپس میں فاصلہ. ایسے ہی ہے نا. اور گھر میں کون کون ہے جناب؟ ایک گھر میں حضرت ختیجہ کے گھر میں گئے ہیں اور گھر میں جی حضرت ختیجہ کے 3 بچے، ڈھیروں غلام، نوکر، چاکر.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون آیا ہے؟ ام ایمن، ان کی ایک وہ ہے کنیز ہے، کمبل ہے، ان کے ساتھ یہ تھی ام ایمن، بس ام ایمن آئی ہیں اور یہاں پر سب ہے. اور ساتھ میں کون ہے ان نوکروں میں؟ زید بن حارثہ. زید بن حارثہ وہ بچہ ہے جو کہ 11 12 15 سال کا آپ لگا لیں، 15 سال کا لڑکا زید بن حارثہ بھاگ بھاگ کے کام کر گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی کیا کیا ہے؟ آتے ہی محبت بچوں کے ساتھ، نوکروں، محبت والے تو تھے، شفقت محبت. کیا فرمایا؟ جو بچوں سے شفقت نہ کرے اور بڑوں کا عزت لحاظ نہ کرے وہ ہم میں سے ہی نہیں. اور پھر حضرت خدیجہ کی محبت عزت، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان سب کی محبت سے گھر جو ہے امن کا گہوارہ ہوا، گھر امن کے ساتھ. اور حضرت خدیجہ اس قدر خیال رکھتی تھی حضرت اللہ کے وسلم کا بہت زیادہ. ایک دن حضرت ابو طالب کو فکر ہوئی، حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ جاؤ، اپنی ایک لونڈی سے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ گھر میں وہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں گھر جوائی بنا کے لے کر گئے ہیں تو کیا سا معاملہ ہو رہا ہے، ذرا دیکھ کر تو آؤ. ایک اتنے بڑے گھر میں میں نے اپنے بہن، کیونکہ محبت بہت تھی ابو طالب، اللہ کی ان بہت محبت کرتے تھے. ذرا دیکھ کر آؤ کہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ، اس وقت تو محمد بن عبداللہ وہی لوگ کہتے تھے نا، محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیسا رویہ ہے، کیسا رویہ ہے ایک امیر کبیر خوبصورت بیوی کا. سوچے جب وہ گئی انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو حضرت خدیجہ کیا کرتی ہیں. پھر ہم بیویوں کو بھی سوچنا چاہیے. اب یہ نہ کہیں کہ وہ اتنی امیر تھی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، یہ وہ پہلے سے جانتی تھی کہ یہ نبی ہیں، نہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، عام شوہر ہے اور چھوٹے غریب گھر سے لے کے آئے. ہمارے تو جان ساری لین دیں، تیرے پاس ہے کیا؟ اب وہ کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ چومتی ہیں، ان کے ہاتھ چومتی ہیں، ان کو عزت سے بٹھاتی ہیں. حالانکہ وہ کتنی ایج کی ہیں، وہ یہ بھی کہہ سکتی ہیں تو چھوٹا ہے مجھ سے، میں بڑی ہوں. عزت سے بٹھاتی ہیں، ہاتھ دھلواتی ہیں، ہاتھ دھلواتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں، ہاتھ دھوتی، کھانا کھلاتی، ادھر ہاتھ دھلوائے جاتے تھے نا، کھانا کھلاتی، عزت دے رہی ہیں، عزت دے رہی ہیں. سوچے یہی باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ آج ہم کیا ہم ہیں اور کہاں ہیں. اور یہ مت سمجھیں کہ وہ جن کے گھر میں ہے نہیں ہے تو وہ جن کے گھر میں ہے ان میں وہاں زیادہ بےزتی ہو رہی ہے شوہر کی، وہاں زیادہ بےزتی ہو رہی ہے. جن کے گھر نہیں ہے وہ پھر بھی عزت کر رہے ہیں. تو یہ ایج ڈفرینس بھی دیکھیں اور اللہ کی حیثیت بھی اس وقت دیکھیں، اور حضرت خدیجہ کا وہ سب کچھ. پھر ایسے ہی تو اللہ سلام نہیں بھیجا کرتا ہے نا. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. حضرت خدیجہ کے گھر جب اللہ کے وسلم آئے ہیں، ایک اور معاملہ، گھر جب آئے ہیں، اب ہمارے ہاں جب گھر داماد ہوئے ہیں، گھر داماد ہوئے ہیں نا، چاہے ماں باپ نے گھر، ہمارے یہاں جب داماد آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم اس کے اندر دمادی کا کیڑا ڈال دیتے ہیں. دمادی کا کیڑا کیا ہے؟ سارا کچھ تیرا ہی ہے پتر. وہ بھی کہنا ہے ہاں میرا ہی ہے سارا کچھ، وہ سب پہ ہی حاوی ہو جاتا ہے. اب اللہ کے جب گئے ہیں کسی چیز پہ ملکیت نہیں جھاڑی، ٹھیک ہے، کوئی ملکیت نہیں جھاڑی کہ یہ میرا یہ میرا یہ میرا، سب کچھ تیرا خدیجہ، سب کچھ تیرا. کیسے پتا چلتا ہے؟ سارے کام خدیجہ کے ساتھ خود کرتی تھی سب کچھ. اب جب آواز دیتے ہیں بار بار، خدیجہ نے دیکھا، حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بار بار ہر بات میں جواب دیتے ہیں زید بن حارثہ، زید زید. اور یہ کون ہے؟ یہ وہ بچہ ہے جو حضرت خدیجہ کو گفٹ میں ملا تھا. تو فوراً کہتی ہیں کہ آج سے زید آپ کا ہوا، زید گفٹ ہو گیا. کس کا جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ بھی کہہ سکتے تھے میرا ہے، میں گھر میں رہ رہا ہوں، مجھے گفٹ کیوں ہے، میرا ہی تو ہے، بیوی میری گھر میرا، نوکر بھی میرے. نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، جس کا گھر ہے اس کا گھر ہے، تو ابھی تو گفٹ دیا، آج سے زید آپ کے لیے. تو یہ باتیں ہمیں سوچنی پڑیں گی. ہمیں جو
داماد بننا بری بات نہیں ہے. آج بیٹیاں جس کی 2 ہوں 4 ہوں کیوں پریشان ہوتا ہے؟ کسی کو داماد کیسے بنا کے لائیں، اس نے سر پہ چڑھ جانا ہے. ہمیں کہا ہے کہ اللہ کی اسوا حسنہ ہے آپ کے لیے. تو یہ دیکھیے نا داماد کیسا، موسیٰ بھی داماد بنے تھے، کیسا داماد، اور پھر ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے. داماد بننا بری بات نہیں ہے، اس کو مٹائیں اپنے دماغوں سے. اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کو لائیں اپنے گھر میں کسی کو اچھی ذات، اور اس کو بھی اللہ کرے کہ ہم ایسی مائیں ملیں. ہم سیرت امہات المومنین پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اور پھر گھر میں بھی، اور اس کے بعد کاروبار میں، تجارت میں بھیجا کرتی تھیں. اللہ کے وسلم شام جا رہے ہیں، مختلف تجارتی قافلوں کے ساتھ مال لے کر جا رہے ہیں، اور مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے. اور کہاں پر آئے ہیں؟ اب محلہ دیکھیں، جس محلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یہاں کون رہتا ہے؟ ابو بکر. تجارت میں ساتھ ہوئے، یہاں سے دوستی چلی. یہاں کون رہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی تعالیٰ عنہ. یہاں کون رہتا ہے؟ ارد گرد رہتے ہیں ابو لہب، بالکل 7 دیوار ہے. اور کون ہے جی محلے میں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف. اور اس کے بعد جتنے صحابی آپ کو ملتے ہیں جو فوراً پہ لے کر آئے، ایک پورا حلقہ ہے. کس کا؟ تجارتی لوگوں کا. بڑے ان میں آئے ہیں نا. تو حضرت خدیجہ کے تعارف کے ساتھ سب اب یہاں سے نئی دوستیاں شروع. اللہ کے 25 سال کے ہیں اور یہ دوستیاں یہاں سے شروع ہوئی ہیں، اور محبتیں اور دوستیاں. اور اللہ کے رسول جب آیا کرتے تھے کہیں سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے غریبوں کے دیکھنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، اور ایک دن جب آتے ہیں تو حضرت خدیجہ سے کیا کہتے ہیں؟ حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کچھ پریشان ہے. پوچھتی ہیں کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ ٹھیک ہے، کیا پریشانی ہے؟ فرماتے ہیں خدیجہ فلاں جگہ پہ بڑی غربت ہے، بڑی ہی تنگی اور تکلیف ہے، بڑے غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، اور میرا دل بڑا دکھتا ہے. مطلب مال تو تیرا ہے نا، میں دے تو نہیں سکتا. غور کرے اس بات کو. تو حضرت خدیجہ یہ نہیں کہتی ہاں تو میرا مال تھا دے دیتے، میں نے کو تو پوچھنا تھا. نہیں نہیں نہیں، دیکھیے انا کو ہرٹ نہیں کرنا ہے. حضرت خدیجہ کی ایک بڑا زبردست واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی کیا کیا کرتی تھی. جب ایسا معاملہ سنتی تھی تو یہ جتنے افراد میں نے گنوائے ہیں نا، تجارتی افراد جو تجارت والے تھے اور بڑے بڑے، ان سب کو ایک میٹنگ میں جمع کرتے ہیں. خود بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ موجود ہیں. اور فرماتی ہیں آپ کو پتہ ہے بڑے وہ اس پہ پیمانے پہ ان کا کہاں ہے، وہ چھوٹی سی خاتون تو ہے ہی نہیں. اور سب سے کہتی ہیں کہ فلاں جگہ ہے اور ایسے ایسے لوگ ہیں تو کچھ کرنا چاہیے. تو پھر نبی پاک کے جو میرے شوہر ہیں یہ کچھ کرنا چاہتے تھے کہ این جی اوز بنائیں، کچھ کریں. اس طرح اپنا سب سے زیادہ حصہ اپنے مال کا خود نکال کے دے دیتی ہیں. خود اپنا مال سب سے زیادہ، کہ کہیں میرا شوہر یہ نہ سمجھے کہ میرے پہ کیا کیا جا رہا ہے، ٹیکس کھایا جا رہا ہے، مجھے ایسے دیا جا رہا ہے. نہیں، سب سے زیادہ مال اپنا دے رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر اس وقت نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ معاملات سارے ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد جناب جی اولاد، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کون پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کی حضرت خدیجہ کے گھر، اللہ کے رسول کے گھر بیٹی زینب، حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیدا ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پھر حضرت رقیہ، اور پھر حضرت کلثوم ہے، اور حضرت فاطمہ ہے. اور 2 بیٹے جو پیدا ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے پیدائش کے وقت ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے. اور جب وفات ہوتی ہے تو ابو لہب کا گھر ساتھ ہی ہے. وہ کیا یہ بات کے واقعات ہیں، ان بعد میں چلتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ان کی وفات بعد میں نبوت مل گئی ہے. اب دوبارہ چلتے ہیں، بیٹیاں 4 ہو چکی ہیں. اب دیکھیں جناب حضرت زینب کی شادی ہو چکی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. حضرت زینب کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ زینب کی شادی حضرت خدیجہ کی جو ہے نا بہن، ان کے بیٹے کے ساتھ، بھانجے کے ساتھ ہوئی ہے. ابو العاص نام ہے ان کا، ٹھیک ہے. شادی ان کا بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پھر آپ پہلے ہم امہات المومنین کریں گے، پھر آپ کو ان کے بارے میں سب بتائیں گے. ان کی شادی ان کے ساتھ ہو چکی ہے. اور 2 جو ہیں بیٹیاں، رقیہ، حضرت رقیہ تعالیٰ عنہ،
اور حضرت کلثوم، ان کے نکاح ہو چکے ہیں. کس کے ساتھ؟ ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ. لہب کے بیٹے ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، چچا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں. ٹھیک ہے. اور اب کیا ہے، حضرت فاطمہ جو ہیں وہ کتنے سال کی ہیں؟ حضرت فاطمہ 5 سال کے ہیں کس وقت؟ نبوت کے وقت. ٹھیک ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی ہوتی ہے؟ 38. جب 38 سال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اس عمر میں آپ کو پتہ ہے نا کہ سوچ بچار جو حضرت خدیجہ پر بھی آئی تھی، سب پر آتی ہے. یہ آتی ہے عمر، اس وقت انسان کو ارد گرد کی چیزیں ایسی کہ اللہ کا ان کا دل اچاٹ ہو گیا. دل اچاٹ ہو گیا کس چیز سے؟ کہ پریشان ہے کچھ، ڈپریشن ہے کچھ. کس چیز کا؟ بت دیکھتے ہیں، بتوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اندرونی جو سارے معاملات ہیں وہ کہ غریبی لوگوں کی اور گندے رسومات، زنا اور بڑا کچھ دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا بڑا دل اچاٹ ہو گیا چیز. اور وہ انہوں نے سب کچھ چھوڑنا شروع کر دیا. خدیجہ پریشان، کیا ہوا ہے؟ دل جوئی کر رہی ہے، اتنی دل جوئی کری ہے، یہاں تک کہ اللہ کے وسلم نے جا کر غار ہیرا میں بیٹھنا شروع کیا. غار ہیرا میں. اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی ہو گئی ہے جی؟ 55 سال کی ہو گئی ہیں حضرت خدیجہ. 55 ایئرس کی ہو چکی ہیں. اور غار ہیرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے جاتی ہیں، کھانا لے کے جاتی ہیں، چیزیں لے کے جاتی ہیں. سوچیں 55 سال کی، اور وہ بھی کہہ سکتی ہے کہ انہوں جوانیاں چڑھ گئی تھے میں بڈھی مائی میں کی کرا. ہم کہتے ہیں، ہم اپنے شوہروں کو کہتے ہیں ہماری عمر تو دیکھیں آپ، ہم سے یہ کام کراتے ہیں. ہاں جی، محبت شوہر کی آپ یہ دیکھیں، ایک خاتون کی ایج دیکھیں، اس کا رتبہ دیکھیں آپ. اور اس کے بعد غار ہیرا کے نیچے ہی ایک مکان خرید لیا جاتا ہے. مکان کا بندوبست کیا جاتا ہے جہاں غلام ٹھہرائے جاتے ہیں جو بار بار جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہیرا میں چیک کرتے دیکھتے. حضرت خدیجہ کی اس کے اوپر کہ جائیں جا کے دیکھ کر آئیں. اور ایک دن جب نظر نہیں آتے، کتنے اللہ کے وسلم نظر نہیں آئے کتنے دن، تو پریشان ہیں، بھاگتی پھر رہی ہیں کہاں ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کہاں تھے؟ میری آنکھیں ترسی آپ کو دیکھنے کے. بھائی ہماری آنکھیں ترستی ہیں شوہروں کے لیے. اللہ کرے ہم بھی ایسے ہوں، ہم بھی اتنی وافدگی کے ساتھ اس ایج میں بھی ساتھ رہ سکیں. ویسے ایسے ایج میں ہو بھی جاتے ہیں. بہرحال بہترین بیوی کا کردار اس وقت انہوں نے نبھایا ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اب اللہ کی عمر 40 سال، اور آئی ہے نبوت غار ہیرا میں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبوت والا معاملہ ہم سب 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 ہے. یہ چھوٹی سی بلی پاس سے گزر جائے تو ہماری ہائی نکل جاتی ہے، ہمارا برا حال ہو جاتا ہے. ایک انبلیویبل چیز جو بس سوچ بھی نہیں بندہ سکتا، اور اس کے سامنے آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی پوزیشن کیا تھی، اور وہ فوری طور پہ کدھر بھاگے ہیں؟ بھاگے ہیں واپس گھر آئے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس. حضرت خدیجہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہے نا، خدیجہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. خدیجہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ کیا ہے؟ ون مین آرمی. ون مین آرمی ہے جی. میں کہتی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں. کہ کیا بن گئی ان کے لیے. آپ یہ دیکھیں 25 سال کے اللہ کے وسلم کی شادی ہوئی ہے، بھرے جوانی ہے، بھری جوانی. اور عرب تو اتنی شادیاں کرتے تھے، وہاں پر کر سکتے تھے میری بیوی ایسی ہے. نہیں کی شادی. کوئی 40 سال کے ہو چکے شادی کا کوئی تصور ہی نہیں. خوش ہے تو نہیں ہے نا، ہر طرف سے مکمل رکھا ہے تو خوش ہے نا. تو فوراً آئے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس اور آ کے کہتے ہیں خدیجہ میری جان کو خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے، مجھے لگتا ہے میری جان چلی جائے گی، مجھے کمبل اڑا دو. کانپ رہے ہیں، مجھے کمبل اڑا دو. یا ایھا المزمل ہے نا، مجھے کمبل اڑا دو. اور حضرت خدیجہ ایسے بن گئی ہیں جیسے گود میں سر رکھا ہوا، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. اور فرماتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو. ایسی کوئی تاریخی الفاظ حضرت ان کے ہیں، کلا ہرگز نہیں، بڑے زوردار طریقے سے آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا.
کیوں 7 الفاظ بول، 7 اپنے شوہر کی 7 بہترین باتیں. ہمارا شوہر ایسا کرے ہم کے تانتے ویسے مصیبت پہ گی. صحیح بات ہے. کبھی غور کریں اپنے آپ کو. ہم تو اپنے شوہر ہمارا آ کے کوئی انہونی بات بن کے عادت ہے. ہاں آپ سوچیں نا، اب کبھی اپنے آپ کو جگہ پہ لا سکتے تھے. نہیں وہ تو خدیجہ تھی نا، بس اس وقت وہ بھی میاں بیوی ہے نا. لیکن میاں کے بیوی کے پاس دوڑے دوڑے آنا، ہماری تو ماؤں کے پاس بھاگتے ہیں. اچھا جی، وہ کیا کہتی ہیں؟ نمبر 1، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہ کرے گا، کبھی رسوا نہ کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ نمبر 1 یہ اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. نمبر 1 یہ کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سچے ہیں، بہت سچے ہیں، امانت دار ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ سچے اور نمبر 2 غریبوں کی مدد کرنے والے، غریب و ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے. اور کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کمزوروں کا ساتھ دینے والے، کمزوروں کا ساتھ دینے والے اور صلہ رحمی کرنے والے. ٹھیک ہے، اور کیا کہتی ہیں؟ مہمان نواز، مہمان نواز ہیں آپ. اور 7 باتیں، 1 2 3 4 5 اور 7. یہ رسوا بھی اسی میں آئے گا. نہیں، مصیبت زدہ کی مدد بھی کرتے، مصیبت زدہ کا بھی جو ہے نا، مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں. 7 1 2 3 4 5 6 اور میخل رسوا نہ کرے گا، رسوا نہ کرے گا. یہ 7 باتیں انہوں نے کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. 7 اچھائیاں بیان کی، 7 باتیں. آپ اور میں اپنے شوہر کی میخل 2 سے 3 باتیں یاد کریں اور ان. ہاں ہم نے کبھی اتنا غور ہی نہ کیا ہوگا اپنے شوہر کے اوپر. ابھی کل یہی بات جب میں لیکچر تو کہہ رہی تھی کہ نہیں جی وہ شوہر بھی تو دیکھیں نا. نہیں یاد رکھیں، اگر وہ شوہر ہے تو ہم بیویاں ہیں، ان میں برائیاں تو ہم میں بھی ہیں، ان میں اچھائیاں تو ہم میں بھی ہیں. دراصل ہم اچھائی پہ غور نہیں کرتے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھائیوں پہ غور کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ پسند بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسی پیاری دی کہ اللہ بالکل ریلیکس ہو گئے اور سو گئے. اور جب اٹھے ہیں تو پھر سوچ بچار کے آخر پیغام پہنچا کے انہیں لے کے گئی ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس. کیونکہ وہی اب انہیں حضرت خدیجہ کو کیا یاد آیا؟ خواب یاد آیا. اللہ ان کو سلا دیا، خود کو خواب یاد آیا. میرے آنگن کے اوپر سورج چمکا، ہے نا. پھر وہ شخص یاد آیا جس نے وہ بشارت دی تھی کہ نبی سے آنا ہے، اسے شادی کا ارادہ کر لو. وہ یاد آیا، بہت سی چیزیں یاد آئیں. اور پھر ورقہ بن نوفل کے الفاظ یاد آئے کہ نبی آنے والا ہے. تو کب ہی ہو گیا، اور فوراً لے کے گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ جو سارا قصہ ہوا ہے یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے. کون سا؟ جبرائیل علیہ السلام، جو کس کے پاس آتا تھا؟ موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس، جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتا تھا. اور ساتھ ہی اب حضرت جو ورقہ بن نوفل ہے انتہائی بوڑھے ہو چکے ہیں اور آنکھوں سے بہت کم نظر آتا ہے، آنکھوں سے کم نظر آتا ہے، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ کاش میں اس وقت طاقت میں ہوتا، کاش میں زندہ بھی رہوں اور طاقت میں رہوں جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مکہ والے نکال دیں، میں تمہارا ساتھ دیتا. تو الگ حیران، مکہ والے مجھے نکال دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے مکہ والے مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ایسا ہی ہوتا ہے. ورقہ بن نوفل نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی کوئی حق والا اٹھتا ہے، جب بھی کوئی اپنا پیغام لے کے آتا ہے، وہاں کے لوگ سمارا نہیں دیتے، ہمیشہ نکال دیتے. تو ورقہ بن نوفل بھی پہلا ایمان لانے والا ہی ہوا، لیکن ابھی وہ کاش کہہ رہے ہیں. اس کے بعد گھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والی دنیا میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ. اب آرام سے سب کہیں گے وہ بیوی تھی نا. ہاں بیوی تھی، مگر ہمارے یہاں بیوی ہی نہیں مانتی. حضرت نوح کی بیوی نہیں مانی تھی، حضرت لوط کی بیوی نہیں مانی تھی، حالانکہ انہیں پتا تھا یہ نبی ہے. لیکن سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان. اور 7 کون بیٹھے ہوئے ہیں ایمان لانے کے بعد؟ زیدہ بن حارثہ.
زید بن حارثہ غلاموں میں، فوراً نمبر 2 پہ زید بن حارثہ، اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ. سب سے پہلے نماز پڑھنے والے خدیجہ جب اللہ کے جب آئی ہے، نبوت آئی ہے، اس کے فوراً بعد نماز 2 وقت سکھائی گئی ہے، وضو سکھایا گیا. تو سب سے پہلے نماز پڑھنے والے خدیجہ، اور اس کے بعد ساتھ علی کرم وجہ. یہ 2 سب سے پہلے نماز پڑھنے والے امت مسلمہ کے لوگ. کیا کیا فضیلتیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا. اور پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ کے سارے بچے، وہ جو 3 بچے اپنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہے نا، سب ایمان لے آئیں. اور اس کے بعد باہر والے اس میں حضرت ابوبکر، وہ تو باہر ہے نا، تو گھر سے باہر نکل گیا حضرت ابوبکر. تو یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے. اور اس کے بعد آپ سوچیں، جو بیوی پہلے اتنا خیال کر رہی تھی، بعد میں اس نے کیا کیا ہوگا. بعد میں انہوں نے کیا کیا، سارا مال اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں اختیار دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جہاں ضرورت ہو جس وقت میرا سارا مال حاضر. آپ سوچیں کیا. اور اس کے بعد مشکلات، آپ کو پتہ ہے کہ آسان معاملہ نہیں ہے. اس کے بعد انتہائی مشکلات. وہ کون سی مشکلات ہیں جی؟ ساری وہ مشکلات جو کہ نبوت کے بعد آتی ہیں، ہم سب پڑھ چکے ہیں. 3 سال چھپ کر، یہ جو مشکلات کا معاملہ اگر ہم دیکھیں، اور جو مشکلات آئی ہیں ان کے پر اپنے اسلام لانے کے بعد، نبوت کے بعد 3 سال تو چھپ چھپا کے معاملات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور چوتھے سال جب بتایا ہے تو پھر تو ظلم کی انتہا نہیں رہی ہے. غلاموں کو کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو حضرت ابوبکر اللہ کے قسم اپنے مال سے ان کو آزاد کروا رہے ہیں، سب کچھ لے رہے ہیں، اور سارا مال بھی استعمال ہو رہا ہے. اور کیا ہوا ہے اسی وقت عرصے کے اندر، حضرت جو ایک بیٹا جو پیدا ہوا ہے فوت ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جشن کس نے منایا ہے؟ ابو لہب نے. ساتھ ہی دیوار میں ابو لہب چچا سسر ہیں حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ کے چچا سسر ہیں. اور شوہر کے جو ہوتے ہیں رشتہ دار، وہ تو ویسے ہی آنکھوں میں چکتے ہیں. اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے اور شوہر کے سسرال والے ہوں، پھر تو ہم شوہر کو جینے نہ دیں. صرف سوچا کریں، سمجھا کریں اس بات. اور اپنا بیٹا فوت ہوا ہے، تسلی کون دے رہی ہے؟ حضرت خدیجہ اللہ کے ان کو تسلی دے رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. ہمارے ہاں ہم وہ نہیں بن سکتے نا. وہ پھر ہمیں سمجھنا ہے، سیکھنا ہے. ہم فوراً تانا لے آتے ہیں نا تیرے کار والے نہیں. ہاں ہم اس طرح کو بات کرتے ہیں نا. ہمیں ان کرداروں کو دیکھنا پڑے گا نا. جن کو اللہ نے سلام کہا تو پھر کیوں کہا؟ نہیں وہ تو جی خدیجہ تھی، تو کیوں تھی؟ ہمیں سوچنا ہے نا وہ کیوں تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ، وہ کیسے بن گئی. اور اس کے بعد بیٹا فوت ہوتا ہے، اور اس کے بعد جناب فوری طور پہ ابو لہب اگلا کام کیا کرتا ہے؟ ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں کو حکم دیا، طلاق دے دونوں بیٹیوں کو. اور انہوں نے طلاق دے دی دونوں بیٹیوں کو. یہ بھی ہوا، کیونکہ آسان معاملہ نہیں ہے. ہمارے تو شوہروں کے فیصلے غلط ہو جائیں نا بیٹیوں کے معاملے میں، ہم تو جیل نہیں دیتے. سیدھی سی بات. سارے تجربات ہوتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں تیری وجہ سے تو نے کیا ہے. لیکن کہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود غمزدہ ہوئے، اللہ کے رسول خود غمزدہ ہوئے ہیں. مگر حضرت خدیجہ انہیں کیا دے رہی ہیں؟ تسلی دے رہی ہیں. عمر مبارک کتنی ہو گئی ہے؟ اللہ کے رسول وسلم جو ہیں وہ 50 میں چلے گئے ہیں، حضرت خدیجہ 60 میں چلی گئی ہیں. 60 کے قریب آ چکے ہیں. سوچیں آپ، اللہ کے 50 کے قریب ہے تو 60 کے قریب ہے. ہم کہتے ہیں 60 کے قریب ہے تو ہم لڑنے بیٹھ جاتی ہیں، ہم دماغ خراب ہو گیا. ہر وقت ہمیں کو بہانہ موجود ہے لڑنے کا. ان بڈھے کا سٹیا گیا ہم، اس لیے ہم لڑ پڑتے ہیں. لڑ نہیں رہے، عزت کر رہی ہیں. اور کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ پریشان نہ ہو، اللہ اچھا سبب نکالے گا. اور اس کے بعد فوراً بعد حضرت رقیہ کی جو شادی ہے وہ خود کہتی ہیں، اب وہاں جا کے پڑھیں حضرت رقیہ کی شادی کہ عثمان بن عفان آپ نے دیکھا ہے؟ ذرا بات تو کریں. عثمان بن عفان کے نکاح ہو گیا.
اللہ نے بہت بہتر دے دیا ہے نا. اور پھر جو دوسری بیٹی دوبارہ انہیں سے نکاح پھرنے سے تو وہ ایک الگ معاملہ. مطلب اللہ ایسی بیوی ساتھ اشارہ بھی دے دیا کہ ہے نا اگر کوئی بات نہیں تو ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ اللہ پر ایمان اور بھروسہ رکھنے والی بہترین حضرت خدیجہ کا تعلق اللہ کے ساتھ. تو اللہ میں کہ خدیجہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت نہیں. سوچیں کتنا بڑا جملہ ہے ایک مرد کے لیے اپنی بیوی کے لیے کہنا. اور اس طرح یہ والا معاملہ کمپلیٹ ہوا. اور اس کے بعد تو پھر ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ میں حالات ہی خراب ہو گئے. مکہ میں حالات اس قدر خراب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں ہے نا, قتل کی سازشیں. آڑے کون آ رہا ہے؟ بنو ہاشم. بنو ہاشم ان کے سردار کون ہیں؟ حضرت ابو طالب. ابو طالب نے کہا کہ سارا بنو ہاشم حاضر ہے, وہ اللہ ان کو کوئی آنچ نہ آئے. اور ابو طالب سے ڈرتے تھے. بنو ہاشم کے خاندان کا نام تھا, خانہ کعبہ کی تبلیت ان کے پاس تھی. تو پھر ان کے لیے کیا ہوا؟ معاشرتی ناطقہ ہم سب جانتے ہیں, شیب ابی طالب. اب آگے آتی ہے شیب ابی طالب. یہ کیا ہے جی؟ بالکل ایک الگ سا, مکہ سے الگ ایک جگہ ہے جو کہ پہاڑوں کے درمیان ہے, اور وہاں کچھ گھر بنے ہوئے. حضرت ابو طالب کے وہ جگہ ہے, اور وہاں پہ جن کو بند کر دیا جائے, قید کر دیا جائے. ان کا کیا ہے جی؟ ان کے اس کو کہتے ہیں کہ بائیکاٹ, سوشل بائیکاٹ. لین دین ختم, لین دین ختم, رشتہ 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 وغیرہ ناتا ختم, ٹھیک ہے. اور معاشی مقاطع ہر طرح سے بالکل ختم کر دینا. اور آپ سوچیں کہ مکہ کے وقت, مکہ کے علاقے میں جہاں کچھ اگتا نہیں ہے وہاں تو ہے ہی تجارت نا, کچھ خریدیں گے تو کھائیں گے. صرف 4 مہینے محرم ہوا, حرمت والے 4 مہینے ذیقعد, ذی الحج, محرم اور سفر, اس میں باہر نکلتے تھے کہ قتل وتل اس کا نہیں ہو سکتا تھا. اس کو ذرا ریلیکس تو کچھ ان کا نکل کے کچھ چوری چھپے کر لیتے تھے. اس میں بھی حضرت ختیجہ کے خاندان والے, حضرت ختیجہ کے بھتیجے اور بھانجے جو کہ بہت ساتھ دیا انہوں نے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ اس جگہ کا اندازہ لگائیں, اس جگہ میں بھوک اور پیاس اس قدر زیادہ تھی, بھوک اتنی زیادہ تھی اور اس قدر برے حالات تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کئی دن ہمیں کھانا نہیں ملتا تھا, پتے اور ڈنڈیاں ابال کے آتے تھے کہ ہماری موشن نہیں آتا تھا, خوش کتنا جیسے بکری مینگنے کرتی, اس طرح سے ہمارے حالات. سوچیں آپ, ایک ایک کھجوروں کی ٹکٹ دکھا دیتے. اور ختیجہ ساتھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ختیجہ کی عمر 60 سال ہے, اور 60 سال میں ایک شہزادیوں کی طرح رہنے والی, شہزادیوں کی طرح رہنے والی ایک بہت بڑے گھر کی لڑکی, جو آج ہماری بیبیز بنی ہوتی ہیں, ہے نا, آج ہماری لیڈیز بنی ہوئی, لیڈی فلافنا, بڑی آنریبل لیڈی. ہمیں آرام کی عادت ہوتی ہے, ہم تو, میں کہتی ہوں بیٹیوں کے گھر نہیں جاتے کہ نہ میں نے تیرے گھر نہیں آنا, مجھے تو بیڈ پہ نیند نہیں آتی تیرے, ایسے کہتے ہیں. میرا واش روم بستر میں, تیرا واش روم بستر میں, ہم پٹھی ادھر جانی ہے. ہاں سچ, ہمیں تو اپنی جگہ کے بغیر نیند نہیں آتی. حضرت ختیجہ سارا کچھ چھوڑ کر اس شیب ابی طالب میں چلی گئی اللہ کے رسول کے ساتھ. سوچیں آپ, یہ کوئی آسان بات تو نہیں. آپ سوچیں, ابھی کوئی کہے نا کہ ہم بھی کر سکتے, تو کر کے دکھائے اپنے شوہر کے لیے. اب شوہر کا جاب چلی جائے, شوہر کو مشکل ہو جائے تو حالات میں رہ جاتے ہیں, اپنے ہی گھر میں آرام سے رہتے ہوئے کھاتے پیتے حالات خراب ہو جاتے ہیں. ہمارے بڑے برے حالات, اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ ہمیں معاف کرے. ہم اچھے نہیں ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ سنیں, ہم بھی اس پہ عمل والے بنے, آنے والی بیٹی مائیں, بیٹی بیویاں بنے, بیٹی. تو یہ اس لیے. اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ 3 سال ابھی شیب ابی طالب کے اندر رہی ہیں, 1-2 دن نہیں رہی, 3 سال. نہ کوئی اچھا بستر, نہ کوئی کھانا, نہ کچھ, پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ. اور اس کے بعد 3 سال بعد جب شیب ابی طالب ختم ہوتا ہے, کمپلیٹ ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ تھک گئی ہیں, 63 سال کی ہو گئی ہیں, اور ساتھ میں کیا ہو گئی ہیں؟ بیمار بھی ہو گئی ہیں. ڈیفینیٹ سی بات ہے, ایک ایج بھی ہے اور ایک دکھ تکلیف بھی ہے, ذہنی جسمانی ہر طرح کی پریشانی بھی ہے, پھر بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں. وہ ہاں جی, وہ سارے غم سب کچھ ساتھ ہے, آپ دیکھیں. اور بیمار ہو گئی ہیں, اور 3 سال کی جو اتنی مشقت والی زندگی ہے, بیمار ہو گئی ہیں, اور اللہ کے وسلم ان کی تیمارداری کر رہے ہیں.
اللہ کی ان کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ وہی 50 سال کے ہو چکے ہیں، 15 سال کا فرق ہے نا، 55 کے، بلکہ 55 کے ہو چکے ہیں، 53 کے، 33 ایئرس کے ہو چکے ہیں اللہ کے، اور یہ تیمارداری کر رہے ہیں. بس یہ 50 سے آپ جا چکے ہیں، بس آپ یہ سمجھ، وہ 63 میں بس اتنے ہیں، اس طرح سے 55 کے قریب جا چکے ہیں. اور اس کے بعد وفات ہو جاتی ہے، حضرت خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس سارے سال کو عام الحزن کا سال کہا گیا. آپ دیکھیں پورے وقت، اس پورے سال کو جس میں وفات ہوئی، غم کا، دکھ کا سال کہہ دیا. اور اسی سال میں حضرت طالب بھی، دو بڑی بڑی شخصیات جو پلر تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنی، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کو یاد کرتے اتنا وہ غمگار، اتنا دکھی ہوئے کہ آپ یقین کریں کہ صحابہ بتاتے ہیں کہ ہمت ٹوٹ گئی اور مرجھا گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرجھا گئے. ان ایسے لگتا تھا جیسے کسی کمر نہیں ٹوٹ جاتی، اس طرح سے. گھر میں جوان بیٹیاں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین بیوی نہیں ہے، اور سوچے پھر کیا ہوا. اور اس کو محسوس کر رہے اتنا زیادہ کہ صحابہ نے خود دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا، اس طرح سے. تو پھر وہ خولہ تھی، انہوں نے انشاءاللہ بھی آپ کو بتائیں گے جب حضرت سودا کا آگے بتائیں گے، حضرت عائشہ سودا سے اس بعد جو نکاح ہوا ہے وہ ایک الگ معاملہ. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دکھی اور ہمیشہ یاد کیا، خدیجہ کو اتنا یاد کیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت الگ میں 9 بیویاں تھیں، اور 7 ہوں گی، 8 ہوں گی، 9 بعد میں ہوئی. عائشہ فرماتی ہیں ینگ، بالکل کنواری اور خوبصورت بچی کی طرح، الگ میں عمر اس وقت 55 یا 57 کے قریب جب ان کی زندگی میں آئی ہیں، تو تب وہ گھر میں اتنا ذکر کرتے ہیں خدیجہ کا. حضرت عائشہ بتاتی ہیں حضرت خدیجہ کا اتنا ذکر زیادہ ہوتا ہے، اور جب بھی یاد کرتے ہیں آنکھوں میں نمی ہے. تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا بدل دیا آپ کو. وہ بڑھیا، وہ جس کے ریڈ کلر کے مسوڑے نظر آنے لگ گئے تھے، اور میں جوان، یعنی مجھے تو اللہ کہتے ہیں اتنے غصے میں ایک دم سے ان کا چہرہ مبارک، نبی پاک کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور غصے سے فرمایا کہ عائشہ، جس وقت تم میری زندگی میں آئی ہو نا، میرے پاس سب کچھ تھا. جب خدیجہ تھی اس نے مجھے عزت دی، اس نے مجھے اکرام دیا، اس نے مجھے محبت دی، اس نے مجھے شفقت دی، اس نے مجھے مال دیا، اس نے مجھے سب کچھ دیا جو اس وقت میرے پاس کچھ نہیں رکھتا، اس نے مجھے سب کچھ دیا. اب تو میرے پاس سب کچھ. سوچے نا کتنا، میں کہتی ہوں کتنی محبت دے دی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت، بڑی عمر سے خاتون سے شادی کروانا، کہاں پہ الگ کیسے رکھنا، کیا سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان بھی تیار ہوتا ہے، اور پھر بندہ اس کے اوپر پورا اترے، پھر وہ کتنا پیارا ہو جاتا ہے. اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون آتی ہیں، پتہ چلتا ہے باہر سے ایک خاتون کی آواز آتی ہے، اور اللہ اٹھ کے فوراً باہر کی طرف آتے ہیں. ہاں، کون آئی ہیں؟ خولہ یا حالہ، پتہ نہیں نام ہے حضرت خدیجہ کی، خولہ ان کی بہن کا نام ہے. تو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں خولہ آئی ہے، خولہ آئی ہے. ہاں، بہنوں کی آوازیں ملتی ہیں نا، اور شکلیں ملتی ہیں، تو اٹھ کر ساتھ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، اور ان سے بیٹھ کے باتیں کریں. خولہ آئی ہیں، خدیجہ کی بہن آئی ہے، یہ نہیں خولہ، خدیجہ کی بہن آئی ہیں، خدیجہ کی بہن آئی ہیں. ان کی کوئی دوست ہے، خدیجہ کی دوست آئی. خدیجہ خدیجہ خدیجہ، اتنی محبت. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے شوہر سے محبت نہیں کرتے، اتنی محبت تھی. ہر وقت، ہر لمحہ، جب کوئی بکری ذبح کرتے تھے، جب کچھ، خدیجہ کی دوستوں کو دیکھ کر آؤ. اور جب حضرت ابو العاص جو کہ حضرت زینب کے شوہر تھے، غزوہ بدر میں آئے ہیں قیدی بن کر، تو جو ہار زینب نے بھیجا ہے ہم سب جانتے ہیں، وہ ہار حضرت خدیجہ کا تھا. اور ہار پکڑتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنسوؤں سے تر ہو گئی ان کی داڑھی، اتنا یاد آئی. اگر تم کہو تو یہ ہار میں رکھ لوں. سوچیں کتنی محبت تھی.
یہ کردار تھا خدیجہ کا کہ اتنی بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی انہیں حضرت خدیجہ یاد، اور اس قدر زیادہ محبت کے ساتھ. پھر اگر ہم ان کی فضیلت دیکھیں نا، ان کی فضیلت، حضرت خدیجہ کی فضیلت، تو جو وہ ان کی فضیلت اتنی زبردست ہے نا کہ ایک تو اللہ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے جو خدیجہ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، چاہے وہ کھانا ہے، جو چیز ہے، جو خدیجہ کو پسند ہے وہ مجھے پسند. اور پھر دوسری ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ مکہ میں ہیں، مکہ میں موجود ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ تو پہلے فوت ہو گئی ہیں نا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس کھڑے ہیں، اور حضرت خدیجہ جو ہیں دودھ لے کر آ رہی ہیں باہر سے. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں وہ جو دودھ لے کر آ رہی ہیں نا، انہیں اللہ سلام کہتا ہے، اور میرا بھی سلام کہتے. جب اللہ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، فرماتی ہیں اللہ تو خود سلام ہے، نے آپ کو جبرائیل بھی سلام کہتے ہیں، فرماتی انہیں میرا سلام کہتے ہیں. اب دیکھیں ایسی سلام نہیں آیا کرتی. اور ساتھ ہی جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے موتیوں کا محل بنا چھوڑا ہے، جہاں کوئی غل، کوئی گپاڑا کچھ نہ ہو، کچھ یہاں. یہ ہے فضیلت ہماری ماں کی، جو اللہ کی ان کی زندگی میں سب سے پہلے آنے والی بھی بنی حضرت خدیجہ. اور ہم سمپل یہ کہہ دیتے ہیں کہ شادی ہوئی اور یہ ہوا اور یہ. آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہماری ماں کی عظمت کیا ہے اور ان کا کردار کیا ہے. ہم باقیوں کے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہ تھی حضرت خدیجہ. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین جو ہے بیٹیاں بنائے، بہترین بیویاں بنائے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی مائیں بنائے کہ ہم آنے والی بیٹیوں کو یہاں سے دیں. ہم ٹی وی کے ڈراموں سے اور ان چیزوں سے اپنی بچیوں کو نہ سکھائیں، ہم یہاں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین مثالیں دی ہیں نا، ان سے ان کی کردار سازی کریں اور ان کو بہتر خود بھی عمل کریں، خود بھی اپنی غلطیاں نکالیں. معافی کا موقع اس وقت تک ہے جب تک کہ ہماری سانس میں سانس ہے. ہم اپنی معافی کریں، اپنے شوہروں کے عزت احترام جس طرح سے دکھایا سکھایا گیا ہمیں وہ کر سکیں اور آنے والی بیٹیوں کو سکھا سکیں. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم فقهنا في الدين، اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. یا رب العالمین ہمیں جاہل نہ بنا، ہمیں جذباتی نہ بنا، یا اللہ ہمیں بہترین انسان بنا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یا اللہ ہمیں آسانیاں عطا کر. تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم پڑھیں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں، ازواج کے بارے میں، ماؤں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں، یا رب العالمین ان پر عمل کرنا آسان کر دے. قرآن سے جڑنا، سیرت سے سننا آسان کر دے. یا رب العالمین آسانیاں عطا فرما، بخش دے، معاف فرما دے. یا رب العالمین جو کہہ دیا تو نے سن لیا، جو نہیں کہا تو وہ بھی جانتا ہے. سب کے سب معاف کر دے اور سب کی سب سن دے. جو دیا اس کی شر سے بچا، جو نہیں دیا اس کی بھی شر سے بچا. یا رب العالمین صفیہ کے شوہر کے لیے یا رب العالمین یہ بھی بیوی ہے، اللہ پاک جتنی خدمتیں کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما اور ان کو آسانی عطا فرما. یا رب العالمین خدمت کی آسانی عطا فرما اور صحت کی آسانی عطا فرما. یا رب العالمین زاہد صاحب کے لیے بہترین دعا، یا رب العالمین نے بہترین آسانی عطا فرما. یا رب العالمین سب کو جو بیمار ہیں، جو تکلیف میں ہے، یا اللہ انہیں آسانی عطا فرما. یا اللہ اگر ان کے لیے زندگی بہتر ہے تو زندگی کی طرف آسانی کر دے، اور باقی تو سب جانتا ہے. یا رب العالمین ہر طرف آسانی کر دے. یا رب العالمین بہت سی باتیں، بہت سی دعائیں ہم کہہ دیتے ہیں جو نہیں کہہ سکتے، تو سب جانتا ہے، سب کی سب سب. یا رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين
والحمد للہ. آمین آمین یا رب العالمین.